بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن السائب بن یزید رضی اللہ عنہ قال ذهبت بی خالتی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سائب بن یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے میری خالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئیں. فقالت یا رسول اللہ ان ابن اختی وجیع، اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میری بہن کا بیٹا، میرا بھانجا، یہ بیمار ہے، درد میں مبتلا ہے. فمسح رأسی ودعا لی بالبرکۃ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا دی. ثم توضأ، پھر آپ نے وضو کیا. فشربت من وضوئہ، پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو سے بچے ہوئے پانی کو پیا. ثم قمت خلف ظہرہ، پھر میں آپ کے پیٹھ کے پیچھے کھڑا ہوا. فنظرت الی خاتم النبوۃ بین کتفیہ مثل زر الحجلۃ، تو میں نے آپ کے دونوں شانوں، دونوں مونڈھوں کے درمیان میں خاتم نبوت کو دیکھا، مہر نبوت کو دیکھا. وہ ایسی ہے جیسا کہ چھپر کھٹ کے پردے کی گھنڈی، یا جیسا کہ کبوتر کا انڈا. متفق علیہ. اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے. آج کے درس حدیث میں یہ ایک حدیث پڑھی گئی ہے. پاکی ناپاکی کے احکام میں سے پانی کے بارے میں تذکرہ چل رہا ہے. آج کے درس حدیث میں بھی ایک خاص قسم کے پانی کے بارے میں تذکرہ کیا گیا. ایسے تو ایک واقعہ اس میں ذکر کیا ہے، واقعے کے ضمن میں وہ پانی والا مسئلہ بتایا گیا. واقعہ صحابی نے خود ذکر کیا کہ ایک مرتبہ میری طبیعت بہت خراب ہو چکی تھی، درد میں مبتلا تھا، کوئی بیماری تھی، اس بیماری کے درد میں مبتلا تھا. تو میری خالہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئیں اور کہا کہ میرے بھانجے کی طبیعت خراب ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پر ہاتھ پھیرا، برکت کی دعا دی. پھر اس کے بعد آپ نے وضو کیا، تو آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی میں نے پیا. پھر اس کے بعد ایک اور چیز انہوں نے ایکسٹرا ذکر کی کہ میں آپ کے پیٹھ کے پیچھے کھڑا ہوا تو دیکھتا ہوں کہ مہر نبوت آپ کے دونوں شانوں کے درمیان میں ہے. اب مہر نبوت کیسی تھی اس کو انہوں نے ایک مثال سے یہاں پر ذکر کیا. اب اس کے اندر کئی ساری باتیں ہیں. پہلے تو وہ مہر نبوت والی مثال، انہوں نے کہا کہ مہر نبوت ایسی ہے جیسے چھپر کھٹ کے پردے کی گھنڈی. چھپر کھٹ کا پردے کی گھنڈی کیا مطلب ایک خاص قسم کا ڈیکوریشن جو شادیوں وغیرہ کے موقع پر اس ٹائم پر کیا جاتا تھا، اور آج تک بھی لوگ مختلف قسم کے ڈیکوریشن کرتے ہیں. تو جو خاص کمرہ ہوتا تھا دولہا دلہن کا، اس کو سجانے کے لیے جو پردے ڈالے جاتے تھے، جھالر والے پردے، پھننے والے پردے، تو وہ جھالر اور پھننے والے پردوں کو، 2 سے 4 پردوں کو جب ملانا ہوتا تھا ایک دوسرے کے ساتھ میں، تو ان دونوں پردوں کو جوڑنے کے لیے ایک گھنڈی آیا کرتی تھی. اس گھنڈی کو کہا جاتا ہے، اور ان پردوں کو چھپر کھٹ کے پردے کہا جاتا ہے جو اوپر سے ڈالے جاتے ہیں. تو ان پردوں کو چھپر کھٹ کے پردے اور یہ گھنڈی. تو وہ جو مہر نبوت تھی وہ دیکھنے میں اس گھنڈی جیسی تھی، جیسے اس ٹائپ پر وہ گھنڈیاں آتی تھی. اب آج کل تو اس ڈیکوریشن کے لیے مختلف ٹائپ کی چیزیں آ چکی ہیں. کوئی پن لگا دیتا ہے، کوئی اور چیز سے 2 پردوں کو جوڑ دیتا ہے، لیکن اس ٹائم پر ایک خاص قسم کی گھنڈی ہوتی تھی. ویسی تھی مہر نبوت. انہوں نے اس کو مثال سے سمجھایا، دیکھنے میں ویسی تھی. اور دوسرا مطلب اس کا زر الحجلہ کا بعض علماء نے یہ بیان کیا، جیسے چکور کا انڈا، چکور ایک خاص قسم کا پرندہ، اس کا انڈا. بعض نے کہا کبوتر، تو کبوتر کے انڈے کے جیسی تھی شیپ میں. یہ دونوں کا مقصد ہے شیپ میں وہ مہر نبوت ویسی تھی. خیر، یہ ایک چیز انہوں نے مہر نبوت کے شیپ کو سمجھانے کے لیے کہا. باقی اس حدیث میں جو اصل بات بتانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تھا. آپ کے وضو کرنے کے بعد جو پانی بچ گیا تھا اس پانی کو انہوں نے پیا اور ان کی طبیعت ٹھیک ہو گئی. اب یہاں کسی کے وضو کرنے کے بعد جو پانی بچ جاتا ہے اس پانی کے بارے میں مسئلہ بتانا مقصود ہے
کہ اگر کوئی شخص پوری احتیاط سے وضو کرے اور کوئی ناپاکی وغیرہ اڑ کر اس کے پانی میں نہ گرے تو وہ جو پانی ہوتا ہے، جو پانی بچ گیا، وہ بچا ہوا پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے، اس پانی سے کوئی اور وضو کرنا چاہے تو وضو بھی کر سکتا ہے، کوئی اور غسل کرنا چاہے تو غسل بھی کر سکتا ہے، کوئی اور اس پانی کو پینا چاہے تو پی بھی سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ مسئلہ بتلانا مقصود ہے، جبکہ وہ پانی پینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہو تو یہ اصل مسئلہ آج کے درس حدیث کے اندر ذکر کرنا مقصود ہے۔ باقی اس سے ایک اور بات یہ بھی معلوم ہو گئی کہ وضو کے بعد جو پانی بچ جاتا ہے اس پانی کے اندر برکت بھی ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں 4-5 حدیثوں اور واقعات کے ساتھ میں ڈیٹیل میں یہ چیز پہلے بیان کی جا چکی ہے، اسی پاکی ناپاکی کے احکام کی سیریز میں کچھ عرصہ پہلے۔ وہاں پر وہ سارا واقعات ذکر کیے گئے ہیں، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا بچا ہوا پانی، اس میں تو برکت ہوگی ہی ہوگی، لیکن فی نفسی ہی مسئلہ بھی یہی ہے کہ ایک شخص ایک پانی کو جب لوٹے میں لے کر الگ کر لیتا ہے یا کسی چیز میں لے کر الگ کر لیتا ہے تو اس پانی سے اس کے وضو کا ارادے کا تعلق ہو گیا، تو وہ پانی وضو کے لیے استعمال کیا جانے والا پانی ہو گیا، ایک نیک ارادہ اس کے ساتھ میں جڑ گیا، پھر اس نے اس سے وضو بھی کیا، پھر وہ پانی بچ گیا، تو اس نیک ارادے کے جڑ جانے کی وجہ سے ایک عبادت کا جو ذریعہ ہے وضو، بلکہ وضو بھی ایک طرح عبادت ہی ہے، تو اس عمل کو کیے جانے کی وجہ سے اس میں برکت آتی ہے، وہ پانی برکت والا ہو جاتا ہے، اور بھی دلائل سے اس کو سمجھایا گیا تھا۔ تو آج کے درس حدیث میں ایک یہ بھی بات معلوم ہوئی ہے کہ وضو کے بعد جو پانی بچ جاتا ہے وہ پانی برکت والا ہوتا ہے، وہ پانی پیا بھی جا سکتا ہے، وہ پانی اگر کوئی پی لے بچا ہوا پانی پیا بھی جا سکتا ہے۔ بعض صحابہ کرام ایسا کرتے بھی تھے کہ برکت والا پانی ہے پی لینا چاہیے، ایسا طرز عمل بھی تھا۔ تو ایک چیز یہ بھی معلوم ہوئی، مگر یہ وہی پانی ہے جو الگ سے لے کر علیحدہ کر لیا گیا ہو، ورنہ ٹنکی میں پانی بھرا ہوا ہے اور ہم نل سے وضو کر رہے، تو اب نل سے وضو کر رہے تو پورا ٹنکی کا پانی تو بھرا ہوا ہی ہے، وہ پورا اس کو نہیں کہیں گے۔ جس پانی کا الگ کرنے کے بعد وضو کے لیے اس سے ارادے کا تعلق جڑ گیا، وہ والا پانی اس کے لیے یہ حکم ہے۔ دو باتیں معلوم ہو گئیں، ایک وضو کے بعد جو پانی بچ جائے وہ پانی پاک ہوتا ہے، پاک کرنے والا بھی ہوتا ہے، دو اس پانی کے اندر برکت بھی ہوتی ہے۔ تیسری چیز یہاں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے، وہ یہ کہ آپ کے شانوں کے درمیان میں مہر نبوت تھی، صحابی نے اس کو ذکر کیا۔ چوتھی چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ان کے لیے برکت کی دعا کی۔ اس سے ان کو یہ ساری چیزیں جب مل گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، آپ کا ہاتھ پھیرنا، پھر بچا ہوا پانی آپ کے وضو کا پینا، تو ان کو شفا بھی مل گئی اور وہ درد سے بالکل بری بھی ہو گئے، اللہ نے ان کو شفا دے دی۔ یہ جو چوتھی بات ہے، اس سے علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دعا پڑھانے کے لیے آئے تو اس کے سر پر ہاتھ وغیرہ پھیر کر دعا پڑھنی چاہیے، اس کے لیے برکت کی، شفا کی دعا دینی چاہیے، یہ بھی جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مگر محرم ہو، غیر محرم کوئی عورتیں آ گئیں، ان کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے، حدیث پہ ہے نہ بول کے، ویسا نہیں۔ یہ ساری باتیں آج کے درس حدیث میں آئی ہیں۔ اصل مقصود جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ اگر وضو کرنے کے بعد پانی بچ جائے تو وہ پانی پاک ہوتا ہے، پاک کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ دو چار باتیں ذکر کی گئی ہیں، ذہن میں رکھیں اور دعا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان